السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہم مطالعہ کیسے کریں، پڑھائی کیسے کریں۔ انسان کو اللہ رب العالمین نے اتنی صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ وہ اگر کسی چیز کی طرف صحیح طور پر متوجہ ہو جائے اور اس میں دلچسپی لے تو وہ مشکل سے مشکل ترین چیز کو بھی آسانی کے ساتھ حاصل کر سکتا ہے، اس کو سیکھ سکتا ہے۔ اور ہم پڑھائی کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ مثلا ہم گیم کھیلتے ہیں تو گیم کے دوران ہم جب بار بار گیم کھیلتے ہیں، گیم میں ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا ٹائم کیسے گزر گیا۔ اب گیم میں ہم کسی سے یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی کتنا ٹائم گزر گیا، 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر وہ کیا ہے کہ جی نہیں آ رہی ہے تو آج تو بالکل ٹائم نہیں گزر رہا ہے اس میں، تو بلکہ وہ الٹا یہ کہتا ہے کہ آج تو بہت جلدی ہو گئی، بہت جلدی یہ ٹائم گزر گیا اثر کا وقت۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اس میں مکمل طور پر کنسنٹریٹ ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے اور دلچسپی لیتا ہے اس میں۔ اور گیم کے حوالے سے ایک اور بات بھی انسان اگر سوچے تو گیم جب بندہ کھیلتا ہے تو وہ اگر بہت ہی غمگین ہو تو وہ ساری چیزیں غم وغیرہ بھول جاتا ہے، اس کے دوران وہ فریش ہو جاتا ہے گیم کے ذریعے، اس لیے کہ وہ اس میں دلچسپی لیتا ہے اور مکمل طور پر اس میں وہ اپنے آپ کو ایبزارب کر لیتا ہے۔ اب پڑھائی کی طرف آئے، پڑھائی کی میں بھی اگر ہمیں یہ 2 چیزیں حاصل ہو جائے کہ ہم پڑھائی میں ہماری دلچسپی پیدا ہو جائے اور ہم مکمل طور پر اس میں ایبزارب ہو جائے، توجہ سے ہم پڑھے، کنسنٹریشن سے پڑھے، تو پڑھائی ہمارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ دلچسپی، اور دوسری بات یہ ہے کہ دلچسپی سے پھر کنسنٹریشن آتی ہے۔ جب کسی چیز میں انسان کو دلچسپی ہوتی ہے تو اس کو وہ توجہ سے کرتا ہے، شوق سے کرتا ہے۔ اب دلچسپی آتی کیسی ہے؟ جب آپ کو کوئی چیز آ رہی ہو تب دلچسپی آتی ہے۔ اگر کوئی چیز کسی کتاب کے سامنے بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ اس سے کچھ حاصل نہیں کر پا رہا ہوتا تو وہ بور ہو جاتا ہے، دلچسپی کی بجائے وہ اس سے بور ہو جاتا ہے۔ تو اب پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے پڑھائی میں کنسنٹریشن پیدا کرنی ہے۔ اگر کنسنٹریشن حاصل کرنے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں تو دلچسپی خود بخود آ جائے گی۔ اب کنسنٹریشن کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں، کنسنٹریشن ہے کیا، توجہ ہے کیا۔ کنسنٹریشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی طرف اپنے تمام تر صلاحیتوں کے ساتھ متوجہ ہوتے ہو۔ مثلا پڑھائی کے دوران آپ آنکھوں کے ذریعے، کانوں کے ذریعے، دماغ کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے پڑھائی کی طرف متوجہ ہوتے ہو، تو یہ آپ پڑھائی میں کنسنٹریٹ کر رہے ہو۔ اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ کنسنٹریشن یعنی ان چیزوں کو ہم پڑھائی میں ایسا طریقہ ہم نے اختیار کرنا ہے کہ ان چیزوں کو ہم پڑھائی میں لگائے، یعنی اپنے آنکھوں کو، کانوں کو، دماغ کو، ہاتھوں کو، یہ پوری کی پوری ہم پڑھائی کے دوران استعمال کریں، تو بس اس سے یہی کنسنٹریشن ہے۔ اچھا، اس میں ایک بات کنسنٹریشن کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس طرح ہم ٹائم ٹیبل بناتے ہیں پڑھائی کے لیے کہ میں جی اس ٹائم آدھا گھنٹہ فزکس پڑھوں گا، آدھا گھنٹہ یہ پڑھوں گا، 1 گھنٹہ یہ مضمون پڑھوں گا، یہ طریقہ اختیار نہ کرے، بلکہ ٹاپک سلیکٹ کرے کہ آج میں نے یہ ٹاپک پڑھنا ہے، آج میں نے اتنے صفحات پڑھنے ہیں اس مضمون میں۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ ٹائم مختص کرتے ہو آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی توجہ ٹائم کی طرف ہوگی، یعنی آپ کا آدھا دماغ ٹائم کی طرف جائے گا۔ بار بار آپ گھڑی کی طرف دیکھو گے یہ کیا ہوا ہے، یہ اس مضمون کا ٹائم ختم ہوا ہے یا ختم نہیں ہوا ہے۔ جیسے عام طور پر مشاہدہ ہوتا ہے طالب علموں کا، طالب علم اس بات کو خود سمجھ سکتے ہیں اور جو پڑھائی کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں اس کو۔ تو اس سے جب آپ کی توجہ ادھر ہو جاتی ہے تو ظاہر بات ہے آپ مکمل طور پر کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے تو آپ کسی چیز کو سیکھ نہیں سکتے۔
کسی چیز کو آسانی سے سیکھنے کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے تمام تر صلاحیتوں کو ان میں لگائیں۔ اچھا، اب جب آپ اس طرح کرتے ہو کہ اپنے لیے کوئی ٹارگٹ بناتے ہو کہ اتنا میں نے پڑھنا ہے، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ ٹائم نہیں گزار رہے ہو۔ ٹائم فکس کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کتاب کے ساتھ ٹائم گزارتے ہو۔ جب آپ ٹاپک سلیکٹ کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتاب سے کوئی ٹاپک سیکھ رہے ہو۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری چیز یہ کہ پڑھائی کے دوران اپنے ہاتھ میں قلم ضرور رکھے، پینسل ضرور رکھے۔ جب پینسل رکھتے ہو، وہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہو تو پڑھنے کے دوران ایک مرتبہ آپ غور سے پڑھنے کی کوشش کریں، قلم ساتھ ہو، تو جو چیزیں آپ کو نہیں آ رہی ہوتی ان کو انڈر لائن کرتے جائے۔ پہلے مرتبہ پڑھے، پھر دوسرے مرتبہ پڑھے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یار پہلی مرتبہ میں نے 10 چیزوں کو انڈر لائن کیا تھا، اب دوسرے مرتبہ جب میں پڑھ رہا ہوں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مجھے کلیئر ہو گئی ہیں دوسری بار پڑھنے میں۔ تو فرض کرو 3 چیزیں، پھر آپ نے اس کو مٹا دیا، ریموو کیا۔ تیسری مرتبہ جب آپ پڑھو گے تو بہت کم چیزیں ایسے رہ جائے گی، 2 یا 3 چیزیں جو آپ کو نہیں آ رہی ہوگی۔ اچھا، اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ یہ تو آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ مجھے یہ چیزیں نہیں آ رہی ہے، اور کسی چیز کے بارے میں انسان کو یہ پتہ چلنا کہ یہ مجھے نہیں آ رہی، یہ باقاعدہ طور پر آدھا علم ہے، یعنی آپ کو آدھا علم حاصل ہو گیا۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو بار بار پڑھ کے خود سے سیکھ رہے ہوتے ہو تو آپ کو ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے، آپ کو اعتماد آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تیسری بات اس میں یہ ہے کہ جب یہ انسان کی فطرت ہے، جب اس کے پاس کسی چیز کا ذریعہ ہو، قلم علم کا ذریعہ ہے، کاغذ علم کا ذریعہ ہے، تو جب آپ کے پاس کسی چیز کے کا ذریعہ ہوتا ہے اس طرف بندے کا دھیان چلا جاتا ہے۔ مثلا انسان کے پاس ایک شخص ہے، وہ ہر وقت اسلحہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، تو اس کی خاص ذہنیت بنتی ہے، تو ایک عجیب قسم کی ذہنیت اس کی ساتھ ساتھ بنتی ہے۔ تو کسی چیز کا ذریعہ آپ کے پاس ہونا اس چیز میں آپ کے دلچسپی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اچھا، یہ کام جی بندہ کرے، کچھ چیزیں آپ کو نہیں آ رہی ہوگی، اس کو آپ نے انڈر لائن کیا ہے، انڈر لائن کرنے کے بعد آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ یہ چیزیں مجھے نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، ان چیزوں کو پھر آپ کسی کے ساتھ ڈسکس کریں، اپنے کلاس فیلو کے ساتھ، یا آپ سے علم میں کوئی بڑا ہے اپنے استاذ کے ساتھ ڈسکس کریں۔ اور ڈسکشن جب آپ کرتے ہو تو ڈسکشن سے انسان کے دلچسپی میں اور بھی اضافہ ہوتا ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جس چیز کا بندہ بار بار تذکرہ کرتا ہے، ڈسکشن کرتا ہے، اس سے بندے کو محبت پیدا ہو جاتی ہے، شوق پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ کو پڑھائی سے دلچسپی، شوق اور محبت پیدا ہو جائے گی، اور محبت ہی جب کسی چیز سے پیدا ہو جائے تو اس کا حاصل کرنا انسان کا ایک ایم بن جاتا ہے، اور وہ اس میں اپنے آپ کو کپاتا ہے، اپنی صلاحیتوں کو لگاتا ہے اس چیز میں۔ ڈسکشن کے بعد جب آپ اگر چاہتے ہو کہ میں یکسو رہوں تو اس کے لیے آپ نے اپنے سامنے سے کتابوں کو ہٹانا ہوگا۔ ایک ہی کتاب ساتھ رکھے، ایک کاغذ رکھے، نوٹ بک، قلم رکھے، اور جس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہو، تاکہ آپ کی توجہ اور کتابوں کی طرف نہ جائے، اور ٹاپک کے دوران جو چیزیں آپ کو امپورٹنٹ لگے اس کو نوٹ کرتے جائے۔ وہ جو کاغذ رکھا گیا ہے، آپ نے رکھا ہے، اس میں اس کو نوٹ کرنے کی کوشش کرے۔ تو یہ کام کرے۔ دوسری بات یہ کہ یہ دھیان رکھے کہ نیٹ سے زیادہ نہ پڑھے، کیونکہ نیٹ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہے، ایک ٹاپک سے دوسرے ٹاپک میں توجہ آپ کی چلی جاتی ہے۔ تو کوشش کرے کہ ضرورت کے بغیر نیٹ کو استعمال نہ کرے پڑھائی کے لیے۔ پڑھائی کے لیے آپ کتاب کو استعمال کرے تاکہ آپ مرکوز رہے، کنسنٹریٹ رہے کسی چیز پر۔ اچھا، اس کے ساتھ اگر آپ اپنے علم کو پختہ کرنا چاہتے ہو کہ میں جو کچھ میں نے سیکھ لیا یہ مجھے یاد رہے، یہ کافی عرصے تک مجھے یاد رہے، تو آپ بحیثیت ٹیچر بیہیو کرے وہاں پر۔ بحیثیت ٹیچر بیہیو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ نے سیکھی ہے اس چیز کو آپ کسی دوسرے کو سکھائے، یا اگر کوئی بندہ آپ کو نہیں مل رہا
تو ویسے کسی چیز کو اپنا طالب علم تصور کرے، میز کو اپنا طالب علم تصور کرے، جس کمرے میں آپ رہتے ہیں اس کی دیواروں کو اپنا طالب علم تصور کرے، اور آپ نے جو سیکھا ہے وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ آپ اس کو سمجھا رہے ہو۔ تو اس سے ہوگا کہ آپ جو علم حاصل کر رہے ہو یہ آپ کے دماغ میں نقش ہوتا چلا جائے گا، یاد رہنے میں آپ کو آسانی ہو جائے گی، آپ کو بار بار رٹا لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ علم میں گہرائی کے لیے کہ آپ علم میں اپنے جو کچھ سیکھا ہے آپ نے اس میں آپ گہرائی پیدا کریں۔ جو ٹاپک آپ سیکھتے ہو جس دن، اس ٹاپک میں مختلف قسم کے سوالات اپنے اوپر کرو، مختلف قسم کے سوالات کرو، اور پھر ان پر سوچو کہ ان کا حل کیا ہے۔ اسی ٹاپک پر سوالات کرے اپنے آپ سے، اور اسی ٹاپک کے تناظر میں ان کو دیکھے، پھر حل کرنے کی کوشش کرے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے علم میں گہرائی آتی جائے گی اس ٹاپک کے حوالے سے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم کر لیں تو انشاءاللہ بڑے آسانی کے ساتھ پڑھائی میں دلچسپی پہ پیدا ہو سکتی ہے، پڑھائی میں کنسنٹریشن بھی پیدا ہو سکتی ہے، پڑھائی سے محبت اور شوق بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ پہلے ہم نے بتایا کہ جب کسی چیز میں آپ کو دلچسپی پیدا ہو جائے، دلچسپی کب پیدا ہوتی ہے؟ کنسنٹریشن سے پیدا ہوتی ہے۔ پڑھائی میں کنسنٹریشن کا طریقہ ہم نے عرض کیا، اور کنسنٹریشن پیدا ہو گئی تو آپ کو دلچسپی پیدا ہو گئی، شوق پیدا ہو گیا، شوق سے آپ نے ڈسکشن کیا، ڈسکشن سے اور چیزوں کی سیکھنے سے آپ کے اندر اعتماد آ گیا۔ اور اعتماد ایک ایسی چیز ہے، جب کسی چیز میں آپ کو اعتماد حاصل ہو جاتا ہے تو اس چیز میں آپ کمال تک پہنچ جاتے ہو، تو پڑھائی میں آپ کمال تک جاؤ گے۔ اور چوتھی بات ہم نے بتائی کہ آپ اپنے علم کو پختہ کیسے کرے، یعنی باصیت استاد بھی ہے کرے، اور اپنے علم میں گہرائی کیسے پیدا کرے وہ بھی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے۔ تو ان چیزوں کا اگر بندہ خیال رکھے تو انشاءاللہ تعالی وہ شخص، اگر یہ پہلے مرتبہ تو مشکل ہوگا، لیکن اگر 4-5 مہینے 6 مہینے بندہ مسلسل اپنے اوپر یہ پریکٹس کرتا جائے، اس پریکٹس کو اپلائی کرتا رہے، تو 5-6 مہینوں کے بعد پہلے ہی مرتبہ میں یہ جو کام ہے یہ ٹائم کنزیومنگ ہے، ٹائم لے گا، لیکن جب 6 مہینے گزر جائے تو آپ کو یہ ٹاپکس کم ٹائم میں آپ ان چیزوں کو کر سکو گے۔ پہلے مرتبہ آپ سے شاید دن میں 5 گھنٹے لی جائے، پھر یہ آپ سے 2 گھنٹے میں یہ سارا کام ہو جائے گا۔ اور یہ جو لوگ پڑھتے ہیں نا کہ فلاں شخص جو ہے 17 گھنٹے بیٹھتا ہے پڑھتا ہے، ہمیں عجیب لگتا ہے کہ یہ 18-17 گھنٹے کیسے پڑھتا ہے۔ وہ ایسے پڑھتا ہے جس طرح اگر یہ طریقہ اپلائی کیا جائے تو آپ کو شوق آ جائے گا۔ ظاہر بات ہے جس چیز میں بندے کا شوق ہوتا ہے، دلچسپی ہوتی ہے، تو وہ کام اس کے لیے کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، مشکل نہیں ہوتا، اس سے بور نہیں ہوتا وہ انسان۔ تو اسی طریقے کو اگر فالو کرے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کی ذات سے امید ہے کہ پڑھائی کے حوالے سے ہمیں جو مسائل درکار سامنے آتے ہیں ہمارے سامنے، اور پڑھائی میں جو مشکلات ہمارے سامنے آتے ہیں، وہ سارے مشکلات حل ہوتے جائیں گے۔ اس چیز کو میں نے پرسنلی آبزرو کیا ہے، تجربہ کیا ہے اپنے طلباء پر، اور اس کی بہت اچھی رزلٹس ہے۔ آپ بھی اس کو اپلائی کریں اور مطالعے میں دلچسپی، شوق، اعتماد اور کنسنٹریشن حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ضائع ہونے سے بچائے اور ہم سب کو ایسا بنائے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔